الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ نہ نبی ہوگے اور نہ وہ شہید ہوگے، لیکن وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کو دیکھ کر جو نبی ہے وہ خوش ہوں گے، جو رسول ہے وہ خوش ہوں گے۔ تو فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مقام انہیں کیوں کر ملے گا؟ فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہوں گے جو زمین کے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے کام میں اپنے آپ کو ہر وقت جڑا کر رہیں گے، اپنے آپ کو ہر وقت جوڑ کر رہیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ زمین کے اوپر اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے، اور دوسری طرف اللہ کو اللہ کے بندوں کا محبوب بنائیں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بندوں کے لیے اللہ کو ان کا محبوب بنائے، لیکن اللہ کے لیے بندوں کو محبوب بنائے؟ تو فرمایا کہ جب یہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں تک پہنچ کر انہیں برائی سے روکیں گے، گناہوں سے روکیں گے، اور وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے ان کاموں میں لوگوں کو بچا کر اللہ کی طرف جو اللہ کو پسند ہے ان کاموں سے ان کو جوڑیں گے، تو یہ اس وقت میں یہ بندے اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ تو اعمال صالحین اور برائی، اس دو چیزوں کے اندر فرمایا کہ بندہ جب نیکیوں میں آگے بنتا ہے، بڑھتا ہے، تو اللہ کے لیے یہ بندے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر جب تک دو چیزیں پیدا نہ ہو جائے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو گئی تھی، فرمایا کہ تم ہلاک نہیں ہو سکتے اور تم دنیاوی اعتبار سے دنیاوی چیزوں میں پریشان نہیں ہو سکتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت تک ہلاک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے اندر دو چیزیں پیدا نہ ہو جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ بنی اسرائیل میں کون سی چیز ہے جو پیدا ہوئی تھی؟ تو فرمایا کہ وہ دو چیزیں یہ ہے
کہ جب تمہیں اللہ کے احکامات حرام اور حلال کا اور دنیاوی علم کے مقابلے میں دینی علم کا تمہیں علم آ جائے، دینی علم حاصل ہو جائے، اور پھر تم لوگوں کی دنیا کی نسبت، دنیا کے لیے دنیا کی عزت اور دنیا کی چاہت اور دنیا کی نام و نمود اور دنیا حاصل کرنے کے لیے جب تم دنیا کے لیے ان سے دین کے معاملوں میں نرمی سے برتاؤ کریں گے، دین کے معاملوں میں نرمی کریں گے دنیا کے خاطر، تو فرمایا کہ ایک یہ چیز ہوگی کہ تم دنیا کے لیے دین کے بات میں اور دنیاوی طاقت اور دنیاوی حیثیت اور مقام اور انسان کی دنیاوی آہ و جا کو دیکھ کر اس کے سامنے دین کے معاملے میں نرمی سے پیش آئے گے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس وقت میں وہ دینی معاملات میں مالداروں کے سامنے نرمی سے برتاؤ کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ چیز فرمائی، اور دوسری چیز فرمائی کہ اس وقت میں جب تم ہلاک ہوں گے، جس وقت میں دنیا کی محبت تمہارے دل کے اندر گھر کر جائیں گے، تو دو چیزیں بتلائی جس کے اندر فرمایا ہے کہ تمہارے لیے یہ دونوں چیزیں جب تمہارے اندر داخل ہوں گی تو فرمایا کہ پھر تم انتظار کرو فتنوں کا، پھر تمہاری طرف فتنے ایسے آئیں گے، فتنے در فتنے، فتنے در فتنے تمہاری طرف آئیں گے، تم فتنوں کی طرف جاؤ گے اور فتنے تمہاری طرف آئیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وقت تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے دین کے معاملے میں لوگوں کی رعایت نہ کرو، بلکہ حق بات اور حق دین اس کے سامنے رکھو، چاہے اس کو وہ کڑوی محسوس ہو۔ اللہ کے لیے امت کو برائی سے بچا کر، اللہ کے لیے امت کو گناہوں سے بچا کر، اللہ کے لیے امت کو اللہ کی راہ پر لانے کے لیے وہ جو جس کام میں مشغول اور مبعوث ہے اور جس کام کو وہ پسند کرتا ہے اس کو چھڑوانے کے لیے، چاہے اس کو وہ برائی کیوں نہ لگے، اس کے سامنے حق بات کہہ کر اس کو ان ساری چیزوں کی حقیقت کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک سیدھی راہ پر ہو جب تک تم اللہ کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے، اس وقت تک تم سیدھے راستے پر ہو، اور اس وقت تک تم اللہ کے پاس تمہاری حیثیت ہے، تمہارا مقام ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے کھینچ کر اچھائیوں کی طرف لاتے رہو۔ اور جب تم نے یہ کام چھوڑ دیا، فرمایا کہ یہ وہ کام ہے جو تمہارے تمام نیک اعمال کا سردار ہے، انسانوں کے نیک اعمالوں کا سردار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ برائی والوں کو برائی سے روکو اور بھلائی کی طرف انہیں کھڑا کر دو، ادھر جھکاؤ، برائی سے روک کر بھلائی کی طرف انہیں جھکاؤ۔ یہ فرمایا ہے اگر تم نے یہ کر دیا تو یہ تمہارے اعمال صالحین کا سردار ہے اور تم راہ حق اور ہدایت پر ہے، اور فرمایا اگر تم نے یہ چھوڑ دیا تو تمہارے اندر دو چیزیں پیدا ہوگی اور وہ دو چیزوں سے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک تو تمہارے اندر جہالت آ جائے گی، تمہارے اندر جہالت پیدا ہوگی، اور دوسری چیز فرمایا کہ اس جہالت کے بعد تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت اتنی غالب آئیں گی کہ تم موت کو ڈرنے لگ جاؤ گے۔ تو یہ چیزیں انسان کے اندر جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر یہ انسان اللہ کے پاس، پھر یہ انسان آخرت میں، اور پھر یہ انسان موت، ان سارے چیزوں سے ڈر جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے اس کے دل کے اندر دنیا ہونے کی۔ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ابن کثیر میں بھی اس ایک بات، ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے، البدایہ والنہایہ کتاب میں بھی اس کو انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ، اس کی فوج، رومی فوج نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور دنیاوی اعتبار سے ساز و سامان سب کچھ لوٹ لینے کا پلان کر کر ان سب نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب یہ لوگ آگے بڑھ کر ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا، سامنے کم مسلمان اور ادھر یہ زیادہ لوگ،
مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں اور سامنے کی فوج کے پاس طاقتیں بھی ہے، قوتیں بھی ہے، فوج بھی ہے، لشکر بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں جو ان کے پاس ہے۔ یہ مقابلہ ہو گیا، سامنے یہ دونوں لڑنے لگ گئے، یہاں تک کہ جب لڑنے لگ گئے، لڑتے لڑتے وہ جو مسلمان کی چھوٹی جماعت تھی، جن کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ سواریاں تھی، نہ طاقت تھی، نہ فوج تھی، اللہ نے اس چھوٹی جماعت کو، بڑی جماعت جو سامنے تھی کافروں کی، جن کے پاس سب کچھ تھا، ان پر ان کو غالب کر دیا، اور وہ ماں ساز و سامان کے رسوا اور ذلیل اور ذلت کے ساتھ اس میدان سے اپنے آپ کو بھگا کر اپنے مقام پر، اپنے ٹھکانے پر بچے ہوئے لوگوں نے اپنا رخ موڑ کر وہاں پر ان لوگوں نے اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ ہرقل بادشاہ اس وقت میں انتقامیہ میں مقیم تھا، وہیں پر وہ موجود تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی فوج ہار کر، رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر وہاں سے نکل کر واپس آئی ہے، اور اکثر تو ختم ہو گئی ہے، شکست ہو گئی ہے، وہ بڑا پریشان، بڑا بے چین۔ اس نے اس وقت میں جو سپہ سالار تھا اس کو بلایا، اور اس کو بلا کر کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ، تم جس قوم کے ساتھ لڑنے گئی تھی، کیا وہ تمہاری طرح انسان تھے، یا پھر تمہارے علاوہ تم سے ہٹ کر کوئی اور قوم تھی؟ تو سپہ سالار کہنے لگ گیا کہ وہ ہماری طرح انسان تھے۔ تو کہا کہ پھر مجھے تم یہ بتاؤ، کیا ان کی طاقت زیادہ تھی، ان کے پاس ہتھیار زیادہ تھے، ان کے پاس مجمع زیادہ تھا، ان کی فوج زیادہ تھی، یا تمہارے پاس فوج کم تھی، تمہاری طاقت کم تھی؟ تو ان کے سپہ سالار نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس فوجیں بھی بہت کم تھی جو ہمارے مقابلے میں، ان کے پاس طاقتیں بھی بہت کم تھی جو ہمارے مقابلے میں، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت کم تھے جو ہمارے پاس تھے، نہ ان کے پاس ہتھیار، نہ ان کے پاس فوجیں، نہ لشکر، نہ ان کے پاس میں سواریاں، کچھ نہیں جو ہمارے پاس تھا۔ تو فرمایا کہ پھر وہ دکھنے میں تمہاری طرح انسان، پھر وہ ہر چیز میں تمہاری طرح، اور پھر تم ان سے، فرمایا کہ تمہارے مقابلے، ان کے مقابلے میں تمہارے پاس بہت کچھ ساز و سامان، لڑائی کے سارے اوزار، اور پھر بھی تم ہار گئے، پھر بھی تم نے شکست کھا لی، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ سپہ سالار کہنے لگ گیا، رومی فوج کا سپہ سالار کہنے لگا، اس کی دو وجوہات ہیں، ہمارے ہارنے کی ایک وجہ ہے، ان کی جیتنے کی ایک وجہ ہے۔ کہا کہ ان کی جیتنے کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو صرف ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایک اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس ایک اللہ ہی کے لیے اپنی جان مال کو لے کر آگے آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں جب اس کا حکم ہوتا ہے وہ اسی وقت نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ ایسے ہیں جو راتوں میں کھڑے ہو کر، ہم نے دیکھا کہ وہ راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہاتے ہیں، اور وہ رات میں جھکتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی فریاد کرتے ہیں، یہ سب کچھ راتوں میں کرتے ہیں، اور پھر صبح ہوتی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو صبح بھوکے رہتے ہیں، یعنی یہ روزے سے رہتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو ان کے روزے ہوتے ہیں، اور پھر یہ جب آگے بڑھتے ہیں، جب کسی سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور پھر ساتھ میں سب سے بڑا جو ان کا ایک کام ہے، اگر کوئی بھٹک گیا، اگر کوئی برائی پر ہے، اگر کوئی برائی سے نیکی سے غافل ہے، یہ فوراً آگے بڑھ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی انہیں برائی سے روکتے، انہیں یہ بھلائی کی طرف فوراً کھینچتے، یہ اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، یہ برائی سے بچنے کا پیغام پہنچاتے ہیں، یہ نیک بن کر رہنا اور جینا ان لوگوں کو آپس میں سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر بندہ برائی سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، فحش بیحیائی سے بچتا ہے، شراب سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، اور یہاں تک کہ برائی کو ہاتھ تک نہیں لگاتا اور برے کام کو اپنے سے جوڑتا نہیں، اور اگر کوئی جوڑنے کے لیے اگر خیالات بھی لاتا ہے، فوراً ان کے اندر کے کچھ لوگ اس کو، اس کی اصلاح کرتے ہیں اور برائی سے اس کو روک دیتے ہیں۔ یہ سارے جو کام کرتے ہیں وہ رات میں اور دن میں، ان سارے کاموں کے کروانے اور کرنے والا ایک کام ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر وقت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے کام پر یہ دن بھر اور رات بھر باقی رہتے ہیں، یہ ان کا خاص اور اچھا کام ہے۔ ایک وجہ ان کی یہ ہے جیتنے کی کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے۔ فرمایا ہماری برائی کیا ہے جس سے ہم ہار گئے؟ کہا ہماری برائی یہ ہے کہ ہم دن ہو گیا تو ہم اپنے الگ الگ معبود اور دنیاوی مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھتے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ،
اور ہمارا یقین کسی پر نہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، اور آگے بڑھتے ہیں جب ہم اس حالت میں ہوتے ہیں کہ ہم جھومتے ہوئے چلتے ہیں، ہم شراب پیتے، ہم بات کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے، ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم زنا کرتے، ہم آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق کو کھاتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر کر اس کی عزت اور اس کے مال کو نقصان پہنچاتے، ہم وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کے دشمن بن کر چلتے، ہم وہ ہے جو ایک دوسرے کو برائی کی طرف کھینچتے، گناہ کی طرف کھینچتے، شراب کی طرف کھینچتے، جھوٹ کی طرف، اور جھوٹ کے مجمع میں اس کو بٹھا کر اس کے سامنے جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ ہم وہ ہے جو برائی میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، اور برائی کے ساتھ میں صبح ہوتی ہے، برائی کے ساتھ میں ہماری شام ہوتی ہے، اور ہم وہ ہے جو ہر وقت رب کے خلاف اپنی زندگی گزارتے ہیں، لہذا یہ وجہ ہوئی ہماری ہارنے کی۔ تو وہ بادشاہ ہرقل کہنے لگ گیا کہ تم نے سچ کہا، ان کی جیتنے کی وہ وجہ ہے اور ہماری ہارنے کی یہ وجہ ہے۔ اب یہ دو وجوہات پر اگر ہم اپنے ذات سے غور کریں، اپنے ذات سے اگر ہم فکر کریں، اپنے ذات سے اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائے، تو ان دو وجوہات میں کیا یہ بدل نہیں ہوا؟ جو وجہ ایمان والوں کی کامیابی کی تھی، وہ وجہ اور وہ چیز اور وہ مقصد جو تھا ان کا، جس کو کامیاب کیا جاتا تھا، وہ کام کیا ہماری زندگیوں میں ہے؟ اور وہ جو ہارنے والے کے جو صفات تھے، کیا وہ ہارنے والوں کے صفات ہمارے گھر اور ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے؟ کیا ہم وہ کام کرتے ہیں جو چھوٹی جماعت نے کر کر اللہ نے انہیں کامیاب کیا، عزت دی، مال دیا اور فتح عطا فرمائی؟ اور جو ہارنے والی جو قوم تھی، جن وجوہات سے ہاری تھی، وہ سارے وجوہات میں ہم ہر وقت اور ہر آن ملوث ہے۔ آج کے اس دور کے اندر ہماری ذلیل اور خوار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے برائیوں سے اپنا تعلق جوڑ دیا، اچھائیوں سے تعلق توڑ دیا، ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا۔ ہم اپنے اولاد کو نہیں برائی سے روکتے، ہم اپنے گھر کے عورتوں کو نہیں برائی سے روکتے، ہم اپنے اہل ویال اور دوست احباب کو نہیں گناہوں سے روکتے، ہم اپنے پڑوسی اور رشتہ دار اور بستی کے لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے، ہم کوئی بے نمازی ہے تو اس کو نماز کی دعوت نہیں دیتے، کوئی شرابی ہے تو اس کو چھوڑنے کی اس کو دعوت نہیں دیتے، اگر کوئی انسان بدفعلی، بد کرداری، بد عملی، بدگوئی اور برے کام وہ کرے جو اللہ کو ناپسند ہے، اگر وہ کام کرتا ہوا ہمارے ساتھ میں بھی ہو، تب بھی ہم اسے منع نہیں کرتے، یعنی ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہی نہیں۔ جبکہ ہمارے سارے اعمال جو رات اور دن اور رات میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، ان کا سارا وجود اور ان سارے چیزوں کی بقا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی ہے۔ یہ چھوٹ گیا ہماری نمازیں نہیں ہوگی، یہ چھوٹ گیا ہمارے اندر اچھائی نہیں رہے گی، یہ چھوٹ گیا ہمارے اندر خیر نہیں رہے گا، خیر نہیں رہے گا، خیر نہیں رہے گا۔ جب ہمارے اندر خیر نہیں، ہم جہاں بھی جائیں گے وہاں شر ہی شر ہوگا، ہم جدھر بھی جائیں گے وہاں جو ہے تو ہمارے ذات سے شر ہی شر نکلیں گا۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ سب سے بڑا کام تمام نبیوں نے کرتے ہوئے اپنے امت کو یہی چیز کے اوپر لایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جو اللہ کے حبیب نے پیغام ان کو پہنچایا، امت کو پہنچایا، نبی علیہ السلام نے جو انہیں دین دیا، وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے دوسروں تک اس دین کو پہنچایا، تب وہ دین باقی رہا، تب وہ دین ان کے سینے سے لے کر آج یہاں تک ہم تک محفوظ پہنچتے رہا۔ اب یہ سینہ اور جو ہے تو کردار، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے دین باقی رہے گا، اور یہ دو چیزیں ہماری ایسی ہے جو دونوں کی دونوں دین سے خالی ہے۔ ہمارے سینے میں بھی دین نہیں، ہمارے کردار میں بھی دین نہیں ہے۔ حقیقت میں ہم اپنے آپ سے اگر سوال کریں تو سر سے پیر تک ہمارے اندر بھی دین نہیں ہے۔ تو کردار میں دین نہیں، سینے میں دین نہیں، تو دین آگے نہیں بچیں گا، آگے باقی نہیں رہے گا، اور ہماری اپنی ذات، ہماری اپنی دنیا اور ہمارے اپنے اعمال پھر وہ تو ایسے ہے، دین اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہونے پر ہم بھی اور ہمارے جو دشمن ہیں نفس اور شیطان، یہ دونوں کی دونوں ہمیں سست کرا دیں گے، فرائضوں سے غافل کر دیں گے، سنتوں سے غافل کر دیں گے۔ نوافل تو بس ایسے ہے جیسا کہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہم تو ادا ہی نہیں کرتے وہ چیزیں۔ نوافلوں کی اہمیت، سنتوں کی عظمت، فرائضوں کا ادب و احترام ہمارے دلوں سے نکل جائے گا۔
مساجدوں کا ادب اور احترام ہمارے دلوں سے نکل جائے گا، قرآن و حدیث کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل جائیں گی، دین کی اہمیت، ایمان ہمارا سب سے بڑا سرمایہ، اس کی اہمیت، اس کی قیمت ہمارے دل و دماغ سے نکل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے کردار اور ہمارے دلی اعتبار سے ہمارے دلوں میں اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر جو بندہ نہیں رہا وہ دین پر پورا مکمل کامیاب اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے انسان کا ایمان بنتا ہے۔ ایمان کے بعد سب اعمال ہے، ایمان کے بعد نماز ہے، ایمان کے بعد اخلاق ہے، ایمان کے بعد عبادات ہے، ایمان کے بعد ذکر ہے، ایمان کے بعد سارے دین کے شعبے ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہے، اخلاقیات ہے، یہ سب ایمان کے بعد ہے۔ اب یہ بعد کے چیزوں میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں بہت اچھا ہوں، بہت شریف ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں ذکر بھی کرتا ہوں، میں تلاوت بھی کرتا ہوں، میں صدقات بھی دیتا ہوں، اوہو میں تو بہت کچھ کرتا ہوں، میں نمازی ہوں، میں دین کے کام میں خرچ بھی کرتا ہوں، مسجد مدارس کو بھی لگاتا ہوں، مکاتب کو بھی لگاتا ہوں، میں جہاں ضرورت ہے جو چیزیں وہ بھی کرتا ہوں، میں بڑا اچھا، میں مسلمان۔ لیکن اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر اس کے اندر نہیں ہے، یہ سارے چیزیں اس کی کمزور ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے، اس میں جان نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کمزور ہے تو کوئی بھی عمل اس کا مضبوط نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس کا حال یہ ہے، اسی لیے آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے اعمال ہے لیکن ادھورے ہیں، ہمارے اعمال ہے لیکن اس میں دم نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے اعمال ہے اس میں ادھورے کیوں، دم کیوں، ناقص کیوں؟ تو پھر ہمارے اعمال ہمیں نفع کیوں نہیں دیتے؟ یہ اس کی وجہ ہے۔ ہمارے اعمال ہماری مدد کے لیے اللہ کی مدد ہمارے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ ہمارے اعمال ہماری زندگیاں خوشحال کیوں نہیں کراتی؟ ہمارے اعمال سے ہمارا دل مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے اعمال سے ہم ایک رب کے سامنے کیوں جھکے ہوئے نہیں رہتے؟ ہمارے اعمال سے، ہمارے اعمال اور اعمال کی برکات سے ہمارے گھر کے اندر برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ کیوں پریشان ہے؟ کیوں دھوکے میں ہے؟ اور کیوں ہمارا نفس جو ہے تو آج پریشان ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال کمزور ہے، سنتیں نہیں اعمالوں میں، نوافل نہیں اعمالوں میں، نبی کے طریقے نہیں ہے اعمالوں میں۔ اگر ہم پوچھیں گے رکوع میں کتنی سنتیں ہیں، کسی کو نہیں پتا، اور پھر بھی ہم نمازی ہیں۔ سجدے میں کتنے سنتیں، ایک کو بھی نہیں پتا، پھر بھی ہم نمازی ہیں۔ اور سینہ تال کر رہا ہے ہم تو بہت کام کرتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی۔ اچھا قیام میں کتنے، کھڑے ہونے میں کتنی سنتیں، پیر کے کھڑے رہنے کے بعد کیا رخ ہونے چاہیے، نیت کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کچھ نہیں پتا۔ غسل کے وضو کے فرائض کیا ہے، پاک ہونے کا بھی نہیں پتا اس کو، پھر بھی نمازی ہے۔ اور مال کما کر انسان خرچ کر دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں، اور مال کیسے کما رہا ہے؟ جب دین نہیں ہے تو مال پاک نہیں ہے۔ امر بالمعروف جس کے اندر نہیں ہے اس کا مال بھی پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چھوٹنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایمان کمزور ہو گیا تو آگے کوئی چیز اس کی صحیح نہیں، کیونکہ کمائی کے لیے اللہ کا خوف ضروری ہے، کمانے کے لیے اللہ کا خوف ضروری ہے، اور اگر کمائی میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو اس کی کمائی سوچنے والی ہے۔ اور اس کمائی سے انسان نے اگر کچھ حاصل کر کر وہ کمائی سے گھر کا راشن بھر دیا، اگر اس کے اندر حلال کی جگہ کچھ حرام بھی ہے، اور حرام کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز کو جھوٹ بول کر بیچنا، کوئی چیز کے عیب کو چھپا کر بیچنا، حرام چیزیں بتا رہا ہوں میں، کسی کو دھوکہ دینا، بری چیز کو اچھا بتا کر دے دینا، اور جتنا وقت ہے 1 گھنٹہ 7 گھنٹے کام اور جاب اور ڈیوٹی کے، اس میں 5 منٹ 1 منٹ بھی اگر کم ہو جائے اور پوری پیمنٹ لے لے اس کی، وہ 1 منٹ کی پیمنٹ لیے ہوئی حرام ہے۔ اب کتنے باریکی میں جائیں گے تو ہم تو ایک ہی جگہ پنچر ہو جائیں گے۔ ہماری روزی کے اندر کتنے عیب نکلتے، ضرورت سے زیادہ کسی چیز میں، پیسوں کے لیے ضرورت سے زیادہ 1 روپیہ کسی چیز میں حاصل کر لینا جو مارکیٹ کے اعتبار سے نہیں ہے، اس میں اپنی عقل سے نکال لینا، وہ اوپر کی رقم حرام ہے۔ کسی کو بیوقوف بنانا، کسی کے جاہل پن کا، کسی کے بھولے پن کا، کسی کے نادانی کا فائدہ اٹھانا، اندھیرے میں کوئی چیز نکلی کو اصلی بتا کر بیچ دینا، اس سے کمائی ہوئی چیزیں سب حرام ہے۔
ایسی کمائی سے جب بندہ اپنے گھر میں لا کر یا خود اگر ایک لقمہ کھا لے 40 دن تک نمازیں قبول نہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑنے سے، ایمان کے ایک نیچے کی سطح پر جانے سے یہ انسان آگے یہ قدم بڑھائے گا. اور اس طریقے سے جب حاصل کرے گا، اے لو مسجد کے لیے، اے لو مکتب کے لیے، اے لو مدرسے کے لیے، میں اصلاح، اور جب یہ دیتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کے اندر سے تواضع نکل جاتا ہے. ایسے بندے جو ہوتے ہیں نا جس کے کمائیوں میں ڈاما ڈول ہوتا ہے، یا پھر ایسے بندے جو ہوتے ہیں جس کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونے پر وہ اعمال صالحین کرتا ہے، ایسے کے اعمال کرنے پر تواضع نہیں تکبر پیدا ہوتا ہے. ایسوں کے دلوں کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، ایسوں کے دلوں کے اندر گھمنڈ اور انانیت اور میں پن پیدا ہوتا ہے. یہ اس کی کمائی کا روگ اس کے جسم پر ابھی سے دنیا میں حاوی ہو جاتا ہے. کرتا ہے اور اتراتا ہے، دیتا ہے اور سینہ تان کے کہتا ہے میں کر رہا ہوں، میرے وجہ سے میں چلاتا ہوں، میں کرتا ہوں، گھر کو میں پالتا ہوں، ہر چیز میں میں ہوں. یہ میں پن جب آتا ہے پھر یہ ظالم بن جاتا ہے. سب سے پہلے بیوی پر ظالم بنتا ہے. ایمان 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 جس کا سب سے نیچے وہ بیوی پر حاوی. اللہ کی رحمت سے جو سب سے دور وہ بیوی پر حاوی. اس کو یاد رکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے سنتیں، سب سے بڑی سنت کسی کو نہیں پتا ہوگی. نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت یہ ہے بیوی کو عزت دو. نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ بیوی سے محبت کرو. نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت یہ ہے بیوی کو کبھی بھی گالی نہ دو. ابھی ہم نے کبھی عمل کیا ہے اس سنت پر؟ اگر کوئی بندہ اس پر عمل کرتا ہے نا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس کو. اور اللہ والا اور اللہ کا بندہ اور محبوب اور عبادت گزار اور اللہ کا نیک بندہ نمازوں سے نہیں بنتا، عبادتوں سے نہیں بنتا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر تواضع سے آتی ہے، اور تواضع کی جھلک اعمالوں میں نہیں نظر آتی. تواضع کی جھلک اس کے بیوی کے ساتھ اس کی نظر آتی ہے. جس کی بیوی اس سے ناراض وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. کتنی تہجدیں پڑھ، کتنے مال و متاع خرچ کر، جس کے اہل و عیال اس سے ناراض، جس کی اخلاق بد اخلاق جس کے ہو، فرمایا کہ وہ بندہ زمین کے اوپر کتنی عبادتیں کیوں نہ کر لے، اس کی عبادتیں اس کے منہ پر لپیٹ کر مار دی جاتی ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کمائی کے حرام ہونے کی وجہ سے. جب انسان کی کمائی حرام ہو جاتی ہے نا، انسان کے اندر ایگو پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ایگو اس کو لے کر ڈوب جاتا ہے. پھر یہ انسان دنیا میں کہتا ہے میں تو سب سے بڑا، میں تو ہوشیار عقل مند، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے کوئی چیز کرنے کہا ہی نہیں، تو بس مجھے اپنی بندگی کے ساتھ جھک کر بتا، میری بندگی کر کے بتا. اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کے حکم پر چلے، اپنے عقل سے دین کو نہ چلائے. اگر بندہ اس طرز پر اپنے آپ کو چلاتا ہے تو پھر یہ انسان کے اندر کے اعمال جو انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، پھر معاملات، معاشرت، عبادات، اخلاقیات، یہ سارے اس کے سنور جاتے. اور ان سارے چیزوں کی جو چکری ہے اس کی بنیاد ایمان ہے. ایمان کمزور ہے تو انسان دین پر باقی رہنا مشکل ہے اس کا. انسان پھر موسمی مسلمان بن سکتا ہے گرگٹ کی طرح. گرگٹ کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ وہ اپنے وقت پر کلر بدلتا ہے. اسی طرح مسلمان، جمعہ آ گئی مسلمان بن گیا، سنیچر آ گئی، یہودی اور نصرانیوں کے چرچ جیسے اعمال پر کر رہے ہیں لوگ. بالوں کی ایکٹنگ دیکھو ان کے، اور اس کے کپڑوں کا حلیہ دیکھو. مسلمانوں میں دین سے اتنی بے رغبتی آئی ہے، مسجد اور اعمال صالحین کا ادب تک دلوں میں نہیں رہا. اس کا رہن سہن کا طریقہ یہودی اور نصرانیت. باقی 6-7 دن تک انسان یہود اور نصرانیت کے طریقوں پر، اور پھر بھی مسلمان ہیں. اپنے ذات سے اگر انسان اسی حال میں مرے تو کیا ہوگا؟ اسی حال پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم حج کو جا رہے تھے. کون ہے یہ مسلمان؟ کہاں جا رہا ہے؟ حج کو. ہمارا قافلہ حج کو جا رہا ہے. حج کو جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پر ہم نے قیام کیا. ہم جب اس جگہ پر رکے ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہوا جو حج کو آیا تھا، تو شاہ باندھا تھا، سواری ساتھی، سب کو الوداع کہا، مسافے کیے، گلے ملے، سب کو کہا میں جا رہا ہوں حج کو. ایمان والا مسلمان راستے میں انتقال ہوا. کہاں جائے گا وہ؟ ہماری گمان، ہماری عقل تو کہیں گے کہ وہ تو جنتی ہے، جنت میں گیا، اللہ کے راہ میں گیا نا، جنتی ہے. لیکن جب یہ لوگ حضرت جو ہے تو عبداللہ ابن عباس کے پاس پہنچے تو ان سے کہا کہ ہمارے ساتھی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ انتقال کر گیا، ہم نے اس کے لیے قبر کھودی. جیسی قبر کھودی اس میں سے ایک بڑا ناگ نکلا کالا، جس نے پوری قبر کو گھیر لیا.
ہم نے وہ قبر کو چھوڑ دیا, دوسری قبر کھودی, وہاں پر جب کھودا تو وہاں پر بھی وہی ناگ نکلا جو پھر سے قبر کو اس نے گھیر لیا. ہم ڈر گئے, گھبرا گئے, اس کو وہی چھوڑا اور آپ کے پاس آئے. اب کیا کرے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ تم اسی حالت پر اس کو اسی قبر کے اندر دفن کر دو. اللہ کی قسم روئے زمین کی تمام جگہوں کو تم کھودو گے, ہر جگہ قبر میں وہی سانپ نکلے گا, لہذا تم اس کو اس سے نہیں بچا سکتے, لے جا کر اس میں اس کو دفن کر دو. گئے اور اسی میں انہوں نے اس کو دفن کر دیا, مٹی ڈال دی. حج کر کر جب واپس آئے اس کے بیوی کو کہا, اطلاع دی اور اس کا پوچھا کہ بھئی یہ کیا کیا کرتا تھا؟ یہ تو نمازی, ایمان والا, مسلمان, داڑھی والا, کلمے والا, خاندانی مسلمان, حج کو جا رہا ہے, اتنا بڑا, اتنا اونچا. ہمارے دنیاوی لحاظ سے دیکھیں گے تو کتنے آگے نکلا ہوا, ہم سے بھی آگے. کہاں تک پہنچ رہا؟ حج کو آدھے راستے میں پہنچ گیا. کہا کہ یہ کیا کرتا تھا؟ تو اس کی عورت نے کہا کہ یہ تجارت کا کاروبار کیا کرتا تھا, یہ جو ہے نا اناج بیچا کرتا تھا, اور جب اناج بیچتا تھا تو اس اناج کے بوری میں سے کچھ اناج نکال کر ہمارے گھر والوں کے لیے بچا کر رکھتا تھا, اور اس اناج کی جگہ پر پر کرنے کے لیے بھوسا بھر دیتا تھا, اور اناج اصل نکال کر اس میں بھوسا بھر کر یہ لوگوں کو فروخت کرتا تھا, لہذا اناج کی بدل بھوسا بیچتا تھا. اللہ نے اس کی یہ سزا دی اس کو, اللہ نے اس کی یہ سزا دی اس کو. یہ ساتھی کہنے لگے اللہ نے اس کی یہ سزا دی اس کو کہ دنیا ہی میں اللہ نے اس پر عذاب کو مسلط کر دیا. بتاؤ کہاں گیا اس کا کلمہ, کہاں گئی اس کی نمازیں, کہاں گئے اس کے روح؟ اس نے تو سب کچھ کیا تھا, حج کے لیے بھی تو نکلا تھا, لیکن کیوں نہیں کامیاب ہوا دنیا ہی میں؟ کیوں اس پر ڈنڈے پڑ گئے, کیوں عذاب اس پر مسلط ہوا؟ اس کی کاروبار صحیح نہیں, اس کے معاملات صحیح نہیں, اس کے اخلاق صحیح نہیں. اور یہ سب اگر بنانا ہے تو یہ بنیں گے ایمان کی بدولت, اور ایمان بنے گا محنت کی بدولت, اور محنت گھر میں, مارکیٹ میں, بازار میں نہیں ہوتی, دوستوں میں اور خواہشات پر چلنے پر نہیں ہوتی. اس کے لیے سیکھنا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں, اس کے لیے اپنی جان کو, اپنے مال کو نکالنا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں. جب یقین بنتا ہے تو ایسا یقین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں, نبی علیہ السلام نے کہا فاطمہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ میں نے سب گھروں میں دیکھ لیا, کوئی پر کوئی چیز نہیں ہے, تیرے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابا جان میرے پاس بھی کھانے کے لیے کوئی شے نہیں. اور فرمایا حضرت علی بھی بھوکے ہیں, حضرت حسن بھی بھوکے, حضرت حسین بھی بھوکے, میں بھی بھوکی ہوں, یا رسول اللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اتنے میں تھوڑے دیر کے بعد نبی علیہ السلام واپس چلے گئے. نبی علیہ السلام کئی دن سے بھوکے ہیں. جب آگے گئے سامنے سے ایک لونڈی آئی اور اس نے ایک پیالے میں ایک گوشت کا ٹکڑا اور روٹی تھوڑی سی لائی اور حضرت فاطمہ کو دے دی. کہا کہ یہ آپ کے لیے کھانا ہے, لے لو. انہوں نے لے لیا, کھانے کو دیکھا اور بھوک تو لگی ہوئی ہے, بچوں کے چہروں کو دیکھا, بھوک تو انہیں بھی لگی ہوئی ہے, شوہر کو یاد کیا, بھوک تو انہیں بھی لگی ہوئی ہے, لہذا ان کے آگے نہیں پروتا. اس کو لے جا کر جو ہے الماری کے اندر بند کر دیا اور اس کو تالا مار دیا, اور حضرت حسن سے کہا کہ جاؤ ابو کو بلا کر لے کر آؤ. حضرت حسن دوڑتے ہوئے گئے, راستے ہی میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. نبی علیہ السلام سے کہا کہ ابا اما جان آپ کو بلا رہی ہے. اب نبی علیہ السلام وہاں سے واپس آئے. جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ فاطمہ کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ کہا یا ابا میرے جان آپ پر قربان, ابھی کہیں سے کچھ تھوڑا سا کھانے کے لیے آیا ہے, میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں کھاؤں, میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے بچے کھائے اور حضرت علی کھائے, لہذا میں نے آپ کے لیے رکھا ہوں, آپ کھائیے, آپ کو زیادہ ضرورت ہے. گئی اور دروازہ کھولا, کھول کر جب دیکھا تو دیکھتی کیا ہے کہ اس کے اندر جو پلیٹ تھی وہ پلیٹ سے باہر گوشت نکل رہا ہے اور روٹیاں پلیٹ سے باہر نکل رہی ہے. چھوٹی پلیٹ اور سب کی سب گوشت سے اور روٹی سے بھری ہوئی ہے. ویسی اٹھائی جو ایک بوٹی تھی کئی زیادہ گوشت کے اندر تبدیل, ایک روٹی تھی کئی زیادہ روٹیوں کے اندر تبدیل, لا کر نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا. اور نبی علیہ السلام نے دیکھ کر ہی پوچھا فاطمہ یہ کہاں سے آیا؟ تو اس وقت کہنے لگ گئی یہ میرے اللہ کے طرف سے آیا, اور اللہ جس کو چاہے جتنا وہ بے حساب دے دیتا ہے. نبی علیہ السلام مسکرا فرمایا فاطمہ تیرا یقین تو حضرت مریم جو بنی اسرائیل میں حضرت مریم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ نے ان کو مقام دیا تھا, تمام جنتیوں کی عورتوں کی سردار, اللہ نے اس جیسی تیری حالت کو بنایا تھا. کیونکہ قرآن نے کہا کہ جب ان سے حضرت زکریا نے پوچھا تھا تیرے پاس یہ کھانے کے لیے کہاں سے آیا, تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا قرآن کریم کے 3 پارے میں اور سورۃ العلی عمران میں آیت نمبر 37 اور رکوع نمبر 12 میں فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتا نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. جب زکریا علیہ السلام, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں
قبول کیا اور پھر ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کو دے دی. اور جب زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں گئے، جب وہ دیکھتے ہیں محراب کے اندر کہ عجیب عجیب طرح کے پھل ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں بچی بتا یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگ گئی یہ سب کی سب جو کچھ ہے، قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بے حساب دے دیتا ہے. جب یہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی تو مسکرائے اور کہا فاطمہ تیری مثال حضرت مریم جیسی ہے، جو کچھ تیرے پاس آتا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے میرے رب نے دیا، اور رب جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کھاؤ، حسن کو بلایا، علی کو بلایا اور حسین کو بلایا، سب نے کھایا اور فرمایا جاؤ میرے تمام گھر والوں کو بلاؤ، تمام ازواج مطہرات کو بلایا، ان کو کھلایا. کھانا جو کہ تو رہا، روٹیاں جو کی تو رہی، سب اہل بیت والوں نے کھایا، تب بھی کھانا بچا. نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین سے اور حضرت علی سے کہ اٹھاؤ اور ابھی اس کو بستی میں تمام پڑوسیوں کو ان کو جو ہے تو تقسیم کرو. سارے بستی کو وہ کھانا محفوظ ہو گیا. ایسی برکت اللہ نے دی. اور یہ کب دیا؟ جب یہ یقین ہوا کہ اللہ وہ ہے جو روزی کا مالک ہے، اللہ وہ ہے جو فقر فاقہ بھی آئے تو بھوکا نہیں مارتا. جب ہمارا یہ یقین ہو جائے تو میرے بھائیوں ہم روزی حلال کی جگہ حرام کبھی نہیں کمائیں گے. اسی طریقے پر ہماری زندگیاں نبی علیہ السلام کے طرز پر ہونی چاہیے. اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر ہر وقت تیار ہونا چاہیے. مقامی محنت کرنی چاہیے. مہینے میں 3 دن جانا چاہیے، 40 دن چلے اللہ کے راہ میں نکلو، ورنہ شیطان نے اور باطل طاقتوں نے اور کچھ لوگوں نے ہمارے دل اور دماغ کو ایسا گمراہ کیا ہوا ہے. دنیا کی ذمہ داری ایسی سمجھا دی ہے کہ یہ کرنے پر بھی ثواب ہے، یہی کرتے رہو. ہمیں دنیا میں لگا دیا، حق والوں کے ساتھ حق کے راستے سے شیطان نے آ کر انہیں گمراہ کر دیا اور ہم سب گمراہ ہو گئے. ہمارے کوئی اعمال صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی سیکھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے. اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اللہ کے راہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے جان مال لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے راہ میں نکل کر قرآن سیکھنے اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت تک ایمان پر محنت کرنے کی اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ.